السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے گھر سے رستہ بنا لیا۔ احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا کی عظیم ترین نعمتوں میں سے اللہ کی طرف سے بندے کے لیے ایک نعمت گھر بھی ہے۔ گھر کسی جانور کا ہو، چند تنکوں کا آشیانہ ہو تو اسے بھی پیارا ہوتا ہے۔ ہواؤں میں، آندھیوں میں، طوفانوں میں، بارشوں میں اگر وہ ٹوٹ اور بکھر جائے تو اس جانور کی پریشانی، پرندے کی تکلیف دیدنی ہوتی ہے، الگ بات ہے کہ ہم محسوس نہیں کرتے۔ حضرت انسان جس چھت کے نیچے رہتا ہے، وہ ایک جھونپڑا ہو، وہ ایک کچا سادہ مکان ہو، یا وہ کوئی پختہ بلڈنگ، محل، ماڑی ہو، اگر مکینوں میں سکون نہیں ہے تو پھر شاہی محل بھی کسی کام کے نہیں ہے۔ باہمی امن ہے، سکون ہے، چاہت ہے، پیار اور محبت ہے، ایک دوسرے کی قدر اور احساس ہے، تو پھر فقیروں کی کلی جو ہے وہ بھی پرسکون ہوتی ہے۔ آج کی ملاقات میں ہم اللہ کی اس نعمت کو ہاتھوں سے نکلتے ہوئے جو مسائل بن رہے ہیں، گھریلو رشتوں کی ناچاکیاں، بہت قریبی رشتے ہو کے بھی دوریاں، اور محبتوں کی جگہ نفرتیں، نرمیوں کی جگہ شدتیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار کی فضا کی جگہ تعصب اور عناد، حسد، یہ کیوں ہے؟ ہم وہ اسباب دیکھیں گے کہ جن کا سبب ہم خود ہیں، کوئی اور نہیں۔ حل کیا ہے اس کی طرف بھی آئیں گے، لیکن پہلے اس نعمت کو سمجھ لیں کہ گھر اور خاندان، مکان مکینوں سے ہوتے ہیں، اکیلی دیواریں کچھ نہیں ہوتی۔ یہ دیواریں، یہ چھتیں 6 چیزوں سے میں نے بنتی دیکھی۔ اس میں ریت استعمال ہوتی ہے، یہ صحرا کا ایک حصہ ہے، دریاؤں میں بہہ کے آتی ہے۔ اس میں پتھروں کو پیس کے مسالہ بنا کے سیمنٹ استعمال ہوتا ہے۔ تیسری چیز پانی ہے، اور چوتھی چیز اس میں اینٹ کا استعمال ہے۔ پانچویں چیز میں دیکھ رہا ہوں کہ بجری ہے اور سریہ ہے۔ یہ 6 چیزیں ہوں تو مضبوط ترین بلڈنگ کئی منزلہ کھڑی کی جا سکتی ہے، تہہ خانے بنائے جا سکتے ہیں، اور سینے پہ ہاتھ مار کے کہا جا سکتا ہے کہ میں نے بہت مضبوط بلڈنگ بنا دی۔
بھائیو یہ ہارڈ ویئر ہے، بیرونی چیز ہے، اس کے اندر جس چیز نے اسے حسین بنانا ہے وہ اس کا سافٹ ویئر حضرت انسان کی فکر، سوچ اور عقل ہے۔ آپ اپنے گھر کو دیکھیے گا، میں اپنے گھر کو دیکھتا ہوں، آبزرویشن آپ اپنی رکھیے، میں اپنی رکھتا ہوں۔ ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم اوروں کو مجرم ٹھہراتے ہیں، ملزم قرار دیتے ہیں، اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے، مگر ہم بھول جاتے ہیں کہ کہیں غلطی ہماری بھی ہے۔ وہ کون سے اسباب ہیں کہ آباد گھر کو، شاد گھر کو، شادی کے بعد، بیاہ لانے کے بعد، بیوی بچوں کی الحمدللہ وافر نفری کے باوجود، بہن بھائیوں کے ہوتے ہوئے، ماں باپ کی نگرانی کے اندر، پھر ہم ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، لڑ لڑ کے ایک دوسرے کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، مار دھاڑ پہ اتر آتے ہیں۔ باپ کے ہاتھوں میں نے بیٹی مرتی دیکھی ہے، بیٹی کے ہاتھوں میں نے ماں قتل ہوتی دیکھی ہے، بھائی کا گلا بھائی نے دبایا ہے، اور ایک بجلی کے بل کے اوپر ایبٹ آباد میں 5 بھائی مرے ہیں۔ حضرات ماں کا گلا بیٹے نے دبایا ہے، شوہر نے بیوی کے چہرے پہ تیزاب ڈالا ہے، بیوی نے شوہر کے ٹکڑے کروا کے چاولوں میں ڈال کے بریانی بنا کے محلے کو کھلا دی ہے۔ یہ خبریں اخبار میں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے پردہ ڈالا ہے تو الگ بات ہے، وگرنہ یہ کہانی گھر گھر کی ہے۔ اسباب کیا ہیں؟ پہلا سبب، اللہ نے ہمارا سر جتنا اونچا رکھا تھا ہماری سوچ اتنی ہی گر گئی ہے۔ دماغ سب کے ایک جیسے نہیں ہوتے، اللہ نے مختلف بنائے۔ اور یاد رکھیے یہ دنیا، اس کا حسن اللہ نے رکھا ہی اختلاف میں ہے، انواع میں ہے، تنوع۔ اگر ایک ہی رنگ اچھا ہوتا تو میرا رب ساری دنیا کے پھولوں کے رنگ گلاب کر دیتا۔ زمین کے جتنے پودے ہیں پتوں کے کلر ایک کر دیے جاتے ہیں، آسمانوں کے کلر، زمین کا کلر ایک ہوتا، لیکن اس کائنات میں جتنے بھی رنگ بکھرے ہیں یہ اللہ کی توحید کے رنگ ہیں، صبغۃ اللہ۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، جو رنگ رب نے بھرا ہے نا، وہ مصور کائنات نے تصویر بنائی ہے تو شاہکار بنائی ہے۔ یہ اپنا ذہن بنا لیجئے کہ سب ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ ہماری سوچ و بچار یہ ہوتی ہے، ہر باپ ہر ماں، کہ میرے سارے بچے ایک جیسے ہو جائیں۔ غلط بات ہے، غلط سوچ ہے، اور سوچ اگر ٹیڑھی ہو جائے، سوچ و بچار غلط ہو جائے، تو یہ آہستہ آہستہ جو دماغ میں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں وہ زبان پہ آتا ہے، وہ لفظ بنتے ہیں، وہ گفتار بنتی ہے، اور جو لفظ بن کے گفتار بن جائے آہستہ آہستہ بندے کا کردار بن جاتا ہے، رویہ بن جاتا ہے، اور یہ رویہ اور کردار ہی ہے جو دلوں میں اتار دیتا ہے یا دلوں سے اتار دیتا ہے۔ کہانی اتنی ہے۔ مثلا آج ایک گھر کے فرد کا ذہن بن گیا کہ ٹینڈے پکنے چاہیے، اسے بڑے اچھے لگتے ہیں، اس کے جسم میں گرمی ہے اور اس نے سنا ہے کہ ٹینڈا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ دوسرے کا مائنڈ ہے کہ نہیں آج دال بننی چاہیے، اور دال پہ اختلاف آ گیا، ایک کہہ رہا ہے چنے کی، دوسرا کہہ رہا ہے مسور کی، سوچ رہے ہیں ابھی۔ ایک کا مائنڈ بھنڈی کا ہے، ایک کا چکن کا ہے، ایک مٹن کا ذہن بنا کے بیٹھا ہے، اور ایک جو ہے وہ بیف کو روسٹڈ بروسٹڈ دیکھنا چاہتا ہے۔ گھر کے 10-15 افراد ہیں، ہر ایک سے رائے مانگی گئی ہے، رائے کا اختلاف۔ اب آپ کیا کریں گے؟ ذہن تو مختلف ہیں، چاہت مختلف ہے، سب کی سوچ کی قدر کرنا۔ اگر کوئی اٹھ کے ٹینڈوں کو برا کہے گا تو جس نے مشورہ دیا تھا اسے تکلیف ہوگی۔ اگر آپ بچوں پہ مسلط کرتے ہیں جنہیں یہ اچھا نہیں لگتا، اور آپ
برائلر کی تنقیص کرتے ہیں، یا تو لگانی نہیں تھی، اگر لگ گئی ہے تو تکلیف ہوگی، بچہ بھی دل اور دماغ رکھتا ہے۔ یہ میں نے مثال اس لیے دی ہے کہ اکثر گھروں کے پھڈے ڈیلی اس بات پہ بھی ہوتے ہیں آج پکونا کی ہے، جاتے جاتے شوہر کو جلدی ہوتی ہے، وہ کہہ دیتا ہے یہ بنا لینا، بیگم کہہ دیتی ہے پرسوں بنایا سے، کہتے پھر مینو کیوں پوچھ دے جی۔ یہیں سے بات بگڑی۔ سوچ کا اختلاف، دماغی صلاحیتوں کا مختلف ہونا، اس بات کو آپ تسلیم کر لیں۔ اکثر گھروں کے پھڈوں میں، جھگڑوں میں یہ بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں یہ بے وقوف ہے، یہ بڑی غلط چیزیں سوچتا ہے، اس کا دماغ بڑا کند ہے، یہ کند ذہن ہے، یہ پڑھتا نہیں ہے، یہ چلتا نہیں ہے، یہ موبائل تو بڑا چلاتا ہے مگر کتاب کھول کے نہیں پڑھتا، اسے سبق یاد نہیں ہوتا، اسے اپنے ماں باپ کی بات تو سمجھ آتی ہے، میرے ماں باپ کی نہیں آتی۔ تو یہ دماغی صلاحیتیں اور سوچیں اللہ نے مختلف رکھی ہیں۔ پہلا سبب آپ کا اور میرا دماغ ہے، اس کو صحیح کیسے کرنا ہے انشاءاللہ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ بھائی اس کے بعد گھروں میں لڑائی کا، ناچاکی کا بہت بڑا سبب آنکھ ہے، بلکہ بنیادی۔ میری آنکھ کے اندر اللہ نے 32 کروڑ راڈ اینڈ کونز رکھے ہیں، جن سے میں کلرز کی پہچان کرتا ہوں، اور ہر بندے کا کلر، فیورٹ کلر مختلف ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی نشانی ہے، رب کی آیات میں سے ایک آیت ہے کہ اس نے جیسے ہماری باڈی کا رنگ مختلف بنایا ہے، ایسے ہی راڈ اینڈ کونز دیے سب کو ہیں۔ یہ کبھی آنکھ والے اسپیشلسٹ سے جا کے ملیے گا اور پوچھئے گا کہ یہ رب کا کتنا بڑا انعام ہے، ایک کیمرہ لانا پڑے، منگوانا پڑے، پتہ چل جاتا ہے۔ 32 کروڑ رنگوں کی پہچان، اور اگر یہ رنگوں کی پہچان نہ ہو تو آپ اور میں کلر بلائنڈ ہیں، ہمیں ہمارا لائسنس نہیں مل سکتا ڈرائیونگ کا، کہ آپ اشارے میں پہچان ہی نہیں سکیں گے سبز ہے، پیلا ہے، یا اس وقت سرخ ہے۔ حادثہ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آنکھیں مختلف ہیں، سائز مختلف ہے، ان کے رنگ مختلف ہیں، دیکھنے کے انداز مختلف ہیں، اور یاد رکھیے زاویہ نگاہ بھی مختلف ہے۔ اگر نظر کا چشمہ لگانا ہو اور آدھا نمبر بھی فرق پڑ جائے تو پورا منظر دھندلا ہو جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ آنکھ کا دیکھنا ٹیڑھا ہو جائے گا تو آپ کو سین صحیح نظر آئے گا؟ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا، چوٹ لگی، کیا ہوا؟ یار مجھے لگا ہے کہ راستہ بالکل صاف تھا لیکن آگے گٹر تھا، میں گر گیا ہوں، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ تو جسے آپ صحیح سمجھ رہے ہیں ممکن ہے وہ صحیح نہ ہو، جسے آپ سراب اور پانی سمجھ رہے ہیں ممکن ہے وہ پانی نہیں ہو۔ آپ اگر اس پنکھے کو گھومتے ہوئے دائرہ دیکھ رہے ہیں، پر تو 3 ہے، ایک ٹائم میں ایک جگہ پہ، مگر جو آنکھ شیشے کے گلاس میں سٹیل کے چمچ کو ٹیڑھا دکھا سکتی ہے، وہ آپ کو کئی معاملے گھر میں ٹیڑھا دکھا سکتی ہے مگر وہ ٹیڑھے نہیں ہیں۔ اس حقیقت کو مانیں، ہم اپنی آنکھ سے وہی دیکھنا چاہتے ہیں جو رنگ ہمیں اچھا لگتا ہے۔ ہر آنکھ اپنا رنگ رکھتی ہے، ہر ایک کی اپنی چوائس ہے، اور ہماری لڑائیاں بھی یہی ہوتی ہیں۔ میں نے انارکلی میں یہ سین دیکھا، شوہر کہہ رہا ہے کہ وہ والا سوٹ لے لے، اور بیوی کہتی ہے کہ نہیں، یہ رضائیاں والا رنگ مینوں نہیں پسند ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہیں جگتیں بڑی آ رہی ہیں، باتیں بڑی آ رہی ہیں، بہت اچھا کلر ہے، لے لے۔ کہنے لگی اسی شروع تو شہر رہنے ہیں، پینڈو نہیں ہے گئے، شوہر اس کا پینڈو تھا، بس یہ جملے لے ڈوبے۔ اختلاف کس چیز کا ہے؟ نظر کا۔ بھائیو کیوں ہے؟ میں نے اپنے 5 بچوں کو بٹھا کر کے پوچھا، بیٹا آپ نے کون سا کلر لینا ہے؟ ایک کوئی کہہ رہا ہے، دوسرا کوئی کہہ رہا ہے، تیسرا کچھ کہہ رہا ہے۔ میں نے سارے کلرز ان کی پسند کے دلوا دیے۔ اب آئیے میں یہیں پہ ایک چھوٹا سا مسئلہ حل کرتا چلوں۔ شریعت نے مرد اور عورت پہ کوئی بھی رنگ حرام قرار نہیں دیا۔ اصل کھانے پینے میں حلت ہے، ہر چیز حلال ہے سوائے کہ جو وہی حرام کر دے۔
ہر مشروب حلال ہے اللہ کہ وہی نام لے کے یا کوئی وصف بتا کے حرام کر دے، ایسے ہی ہر رنگ پہننا جائز ہے سوائے اس کے کہ وہی منع کر دے، اور وہی نے صرف ایک رنگ سے منع کیا، معصفر بوٹی سے رنگا ہوا جوگی رنگ، معصفر نامی، ویسے جوگی کلر نہیں، معصفر بوٹی سے۔ یہ حجاز کی سرزمین میں ایک بوٹی پائی جاتی ہے، اس کے اندر کئی سارے مسائل ہیں۔ ایک تو سمیل ہے، دوسرا جب اس کو رنگا جاتا ہے تو صوفی لوگ زیادہ تر اس کو پہنتے تھے تاکہ اس میں خارش ٹائپ چیز ہوتی ہے، بندہ آرام سے سو نہیں سکے، کھردرا پن ہو، اور پھر بندہ جو ہے نا جلدی اٹھ جائے، آنکھ کھلے، اور پرسکون لباس پہن کے انسان دنیا میں مست ہو جاتا ہے۔ تو ان کا موقف تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معصفر بوٹی سے رنگا ہوا جوگی کلر حرام قرار دے دیا، وہ ہم نہیں پہنیں گے۔ اس کے علاوہ رنگ سفید ہو، سیاہ ہو، کالا ہو، کوئی بھی رنگ ہو، شریعت نے حرام نہیں کیا۔ اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو آپ لے سکتے ہیں، پہن سکتے ہیں۔ یہیں پہ زاویہ نگاہ کا اختلاف، میں بڑے سارے بزرگوں کو دیکھتا ہوں کہ اگر مرد سرخ رنگ پہن لے تو بڑی جلدی بول پڑیں گے، پتر آ کی کیتا ہی۔ اور اگر بتا دیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زمین کے چاند اور آسمان کے چاند کا مقابلہ حسن ہوا تھا تو آپ نے سرخ رنگ کا جبہ پہنا ہوا تھا، اگر سرخ منع ہوتا تو آپ کبھی نہیں پہنتے، لیکن بزرگ ماننے کو تیار نہیں ہوئے، ان کا زاویہ نگاہ مختلف تھا۔ کہنے لگے پتر تینوں زیب نہیں دینا۔ میں نے کہا پیغمبر کو زیب دیتا ہے، مجھے نہیں دیتا۔ اور بزرگوں نے حسن اتفاق سرخ رنگ کا رومال باندھا ہوا تھا، سرخ رنگ کا رومال، لیکن وہ اپنے سر پہ تھا، نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا جی اگر سرخ اتنا ہی برا ہے تو سعودیہ سے آنے والا رومال جسے آپ شماغ کہتے ہیں، وائٹ کو غترا اور ریڈ کو شماغ بولتے ہیں، لکھا ہوتا ہے، تو آپ یہ نہیں پوتے دے چٹا رنگ بھی ہے۔ تو میں نے کہا جی میں نے نیچے سفید شلوار پہنی ہوئی ہے۔ پھر بولے نہیں، آپ کو زیب نہیں دیتا۔ جس مسجد میں ہم بیٹھے بات کر رہے تھے اس کا قالین ریڈ تھا، اور جو محراب کی پوشش تھی وہ بھی ریڈ تھی۔ میں نے کہا جی اس پہ کبھی غور کیا؟ لیکن جہاں ہمارا ذہن اڑ جائے ہم وہیں اڑ جاتے ہیں، کوئی رنگ منع نہیں۔ ہمارے ایک بزرگ اس بات پہ لڑ گئے کہ کالا رنگ حرام ہے۔ بھائی کیوں حرام ہے؟ مشابت ہے۔ مشابت کس سے ہے؟ فلاں سے ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ جہنمیوں کا لباس ہے۔ اچھی طرح سن لیجئے، مسئلوں کو حل شریعت کرے گی، پیدا ہمارا دل و دماغ کرے گا۔ میں نے جب شریعت کو کھولا، میرے محبوب کے سر پہ جو خود تھا، جو ہیلمٹ تھا مکے میں داخل ہوتے ہوئے، کالے رنگ کا تھا۔ محبوب کے کندھے پہ جو کملی تھی اور چادر، پگڑی سیاہ تھی۔ میرے محبوب علیہ السلام کا پورا قمیض جبہ ٹخنوں سے اوپر تلک سیاہ تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نگ پہنا وہ حبشے کا کالا تھا، حبشی تھا، کان فصہ حبشین، سیاہ رنگ کا ہے۔ میرے محبوب نے جو موزے پہنے ہیں وہ بھی سیاہ رنگ کا ہے، تو سیاہ حرام کہاں سے ہو گیا؟ وہ جی جہنمی ہے۔ ہاں کوئی شک نہیں، قیامت والے دن جہنم میں جہنمیوں کے رنگ کالے ہوں گے تو دنیا میں جس کا رنگ کالا ہو جہنمی کہہ دو۔ جہنمیوں کے پیٹ بڑے ہوئے ہوں گے، دنیا میں جس کا پیٹ بڑا ہوا جہنمی کہہ دو۔ او بھائی جہنم کے آخرت کے مسائل اور احکام اور ہیں، دنیا کے احکام اور مسائل اور ہیں، انہیں دنیا میں شریعت کے ساتھ جڑے رہنے دیجیے۔ ہمارے گھروں میں زاویہ نگاہ ہم مانتے ہی نہیں، سب میری نظر سے دیکھو، جو مجھے اچھا لگتا ہے وہ آپ کو بھی لگے۔ بھائی ضروری تو نہیں، یہ ضروری تو نہیں۔ جب اللہ نے نظر مختلف بنائی ہے تو آپ اس بات کو تسلیم کریں۔ تیسرا سبب گھروں میں لڑائی کا کان ہے۔ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ دیواروں کے کان ہوتے ہیں۔ بھائی دیواروں کے کان کون نہیں ہوتے؟ دیواریں بڑی باحیا ہیں، بڑی باوقار ہیں۔ یہ دیواروں کے کان نہیں ہوتے، ہماری جاسوسی، ہمارے لگے ہوئے کان ہوتے ہیں۔ ان کانوں نے
3 प्रॉब्लम्स खड़ी करनी होती हैं। इन्हें जो अच्छा लगे ये कोशिश करेंगे दूसरे को भी लगे। एक बंदा म्यूजिक सुनता है तो वो दूसरे को कहेगा म्यूजिक सुनिए। एक बंदे को किरात अच्छी लगती है, तिलावत अच्छी लगती है, वो दूसरों को कहता है। एक बंदे को गालियां अच्छी लगती हैं, वो गालियां देता भी है, लेता भी है, सुनता भी है। तो हमारे घरों में जिस तरह बड़े का ज़हन होता है वो समझता है कि सारे कान ऐसे हो जाएं, तो मेरे भाई नहीं, कानों को जरा थोड़ा सा रोकिए। आपके कान में आवाज पड़ी कि बेटा और बेटी बात कर रहे हैं, बहू और बेटा बात कर रहे हैं, भाभी और नंद बात कर रहे हैं, सास बहू बात कर रहे हैं, मां और बेटी बात कर रहे हैं। हमारी सबसे पहली सोच ये होती है, सोच की खराबी, चूंकि ये चीजें जुड़ी हुई हैं, अल उज़ुनान मिनर रास, इनका ताल्लुक दिमाग से है, ENT का मामला है। हम फौरी सोच लेते हैं ए दे कान पर अंडे ही। आपने जो देखा है जाविया निगाह गलत है, आपने जो सोचा है सोच के एंगल्स टेढ़े हैं, इनको दुरुस्त कीजिए। बच्चों को दुरुस्त करने निकले हो तो घर तोड़ बैठोगे, झगड़े, नाचाकियां, दूरियां। एक और चीज जो मुझे नजर आती है, अल्लाह अकबर, के कान, बड़ी सारी दुनिया कानों के रास्ते देखती है। जो किसी ने बताया ना, उसने आंखों से वो देखा नहीं है, लेकिन किसी ने बताया, अच्छा इसको हम कहते हैं कन्ना दे कच्चे। और हमारे घरों में ये मसले बड़े हैं। शौहर को बीवी ने बता दिया, भाई को बहन ने बता दिया, और मां ने बेटे को, बेटे ने मां को। बस फिर कोई रिसर्च नहीं, ज़हन बन गया आहिस्ता आहिस्ता चंगारी अंदर, और हालात खराब होते गए। लेकिन ज़हन हम पुख्ता कर बैठते हैं। भाई उससे अगली प्रॉब्लम घरों में जो मसाइल है, हमारी ज़ुबान है। आंख जो देखती है, कान जो सुनता है, दिमाग जो सोचता है। जैसे दिमाग में बात आ गई कि यार आज ना पिज़्ज़ा खाना चाहिए, सोच आई, तो माँ रोटी दे रही है, बच्चे नहीं खा रहे, पुत्र रोटी नहीं खान रहा, अम्मी दिल नहीं करता, और मोहरा खाना जे, नहीं माँ मोहरा नहीं, पिज़्ज़ा नहीं खवा देंदी। जुबान पे आ गया ना जुमला। आप बर्गर नहीं मंगवा देते, ये शवारमा ना हो जाए। जो दिमाग में चल रहा है जुबान पे आना है, वो बीवी हो या शौहर हो। शौहर के दिमाग में चले और जुबान पे ले आए तो राइट, बीवी के दिमाग में आए वो जुबान पे ले आए तो बुरा। वही नंद बोले तो ठीक, भाभी बोले तो गलत। जो सास के दिमाग में आए ठीक, बहू बोले तो गलत। और बहू के दिमाग में आए तो ठीक, ससुर बोल दे तो गलत। वाह ओ भाई क्यों? हर एक की अपनी, हम पहले बात कर चुके हैं कि पसंद अपनी अपनी होती है। अपनी पसंद को दूसरे पे मुसल्लत मत करें, अपनी सोच दूसरे पे मुसल्लत मत करें, अपना जाविया निगाह और नजर वो दूसरे पे मुसल्लत मत करें, और अपना रंग दूसरे के ऊपर जो है। और ये दोस्तियों में चलता रहता है। मैं अक्सर, चूंकि हम उर्दू पढ़ते हैं तो शायरी उसका अक्सर हिस्सा है। उसमें एक जुमला ये भी सुना कि शायर कह रहा है कि यार मैं कई दिनों से उदास हूँ। बड़े नाजुक तबीयत के होते हैं। इन दिनों में जितने शुआरा हैं, ये कलाम सवात दरियाओं के किनारे बैठ के बेचारे वहाँ बड़ी हसास शायरी कर रहे होते हैं। मुल्क में जो मर्जी हो, उन्होंने अपनी सोचनी होती। कहता है कि मैं कई दिनों से उदास हूँ। तो जनाब हम क्या करें? कहते हैं मुझे कोई शाम उधार दो। अच्छा जी, आपको शाम उधार दे दी, आप क्या करेंगे? फरमाते हैं मुझे अपने रंग में रंग दो, मेरे सारे रंग उतार दो। ये मैं हल की तरफ जब आऊंगा तो सिबगा तल्ला सारी चीजें डाउन कीजिए, उन्हें मगलूब कीजिए, रब के रंग को, अल्लाह के फैसले को, शरीयत को गालिब कीजिए। हल खुद ब खुद निकलते चले आ जाएंगे और रास्ते आसान होते चले जाएंगे। नफरतें मोहब्बतों में बदल जाएंगी, दूरियां कुर्बतों में बदल जाएंगी, और नाचाकियां जो हैं इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन पहले अपनी गलतियां मान ले कि हम गलत कहाँ हैं। हम ज़ुबान से बहुत कुछ गलत बोलते हैं। ज़ुबान सबसे पहले सच बोलती है। अल्लाह ने इसको सच के लिए बनाया है। और ये बच्चा जब होता है, बच्चा तो बच्चा मन का सच्चा होता है।
ساری دنیا بھی پیار جتلائے تو میرے بچے کو اگر آ کے کہے کہ تینوں اسی نال لے جانا ہے، وہ اپنی سکی خالہ کو کہہ دیتا خالہ گندی ہے، میں نے ماما پاس رہنا ہے. یہ میں نے جملے سنے. ماموں کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، وہ کسی اور رشتے کے ساتھ نہیں، کیونکہ اسے بتایا یہ گیا ہے کہ تیری ماں اور تیرا باپ، تیرے بھائی تیرے بہن، یہ تیرا گھر. انسان بھی سچ بولتا ہے، اور اصل یہ زبان بنی سچ کے لیے. قوت گویائی اللہ نے اس لیے دی اور بہت بڑا انعام ہے. تو کیا آپ سچ بولتے ہیں؟ جی، میرا موقف یہ ہے کہ میں سچ بولتا ہوں، ساری دنیا جھوٹ بولتی ہے. میرا جھوٹ بھی سچ ہوتا ہے. آپ کا پتہ نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں، ہمارے ہاں یہی چلتا ہے کہ میں نے جو کہہ دیا وہ برحق ہے، پتھر پہ لکیر ہے، اور وہی سچ ہے. جو دوسرے کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے. تو میرے بھائیو، یہی بنیادی غلطی ہے کہ ہم حقیقت واقعہ کے خلاف اپنی زبان کا استعمال کچھ ایسے کرتے ہیں. ہمارے گھروں میں بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ہم گونگے ہو جاتے ہیں. ہم گونگے ہو جاتے ہیں. بول سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں بھائی سعودی ہے، دبئی ہے، یورپ ہے، اس کی بیوی ادھر ہے، اور وہ ماشاءاللہ 7 گھر کے افراد کی 12 لوگوں کی نوکری چاکری کر رہی ہے. جس کے لیے لائی گئی تھی وہ ہے نہیں. دکھ درد بتائے کس کو؟ لیکن بھائی فون کر کے اپنے بھائی سے پوچھتا ہے، ویرے گھر چ کی چلن ڈیا یار، مینوں کوئی تھوڑی جی سمیل آن ڈئی ہے سڑن دی. وہ کہندا بھا فکر نہ کر، کوئی ٹینشن نہیں، گھر چ کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ نہیں یار تیری بھابی نے کہا، وہ بھا میں جھوٹ بول دی ہے، حقیقت کو نہیں، انہوں رج کودا ہے، فلاں ہے. تو یہ جو گونگے بنے ہوئے نا پورے گھر والے، نوکر جو لے کے آئے ہیں، یا اس کے برعکس سے ماں باپ تکلیف میں ہے اور بیوی گونگی بنی ہوئی ہے، یا شوہر گونگا بن گیا ہے، تو ایک پرابلم زبان کی یہ بھی ہے کہ جو لفظ موقع پہ کہنا چاہیے تھا، یہ تو اسی سنیا ہے کہ پھل ویلے دا، گل ویلے دی تے پھل موسم دا، یہی چنگا ہوندا ہے. آج سنگترا مل رہا ہے مارکیٹ میں موجود ہے، آپ لے آئیں کنوں کو چیک کریں ذرا اس کا ٹیسٹ کیسا ہوگا. سردیوں میں ذرا کبھی آم چیک کیجئے گا ٹیسٹ کیسا نکلتا ہے، نہیں مزے کا ہوتا. لیٹ کی بات کوئی مزے کی نہیں ہے، موقع کی بات دانائی سے، بینائی سے. تبصرۃ و ذکریٰ قرآن مجید کی ٹرم ہے. جن قوموں نے اسے استعمال کیا کامیاب ہوئے، اور جنہوں نے اس کو چھوڑ دیا ناکام ہوئے. اور تیسری پرابلم ہماری زبان کی ہے کہ ہماری رپورٹنگ غلط ہوتی ہے. ہم وہ رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں جو حقیقت نہیں ہوتی، اور یہ 2 طرح سے ہوتی ہے. مثال میں دے دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے نا کہ ہو رہا ہے اور وہ کہتا ہے جی کچھ بھی نہیں ہوا. میں آ رہا تھا تو یہ شیخو پورہ سے کچھ پہلے حادثہ ہوا، گاڑی کافی سارے لوگ مرے ہوئے تھے. تو میں نے روڈ پہ بریک لگائی تو پوچھا میں نے جوان سے، فٹ پاتھ پہ کھڑا تھا، ویرے کی ہویا؟ کہندا پا جی کچھ نہیں، تسی جاؤ، کچھ نہیں ہوا. خیر میں نے گاڑی سائڈ پہ لگا کے پتہ کیا تو 17-18 لوگ مر چکے تھے. اتنے لوگ مرے ہوئے ہیں اور زبان کیا کہہ رہی ہے؟ کچھ نہیں ہوا. گٹ والا فیصل آباد کے قریب میں نے ٹول پلازا کراس کیا، ہلکی ہلکی بوندا باندھی تھی. ایک گاڑی جو ہے وہ نیچے گئی ہوئی ہے. میں نے شیشہ ڈاؤن کر کے، وہاں ایک نوجوان تھا، میں نے پوچھا ویرے کی ہوا ہے؟ کہندا لاشاں یہ نہیں کو بچیا ہونا. خیر گاڑی سائڈ پہ کر کے اتر کے گیا. انہوں نے کہا جی اللہ کا شکر ہے سلپ ہو گئی تھی، ہم سارے ٹھیک ہیں. تو کچھ لوگوں کا انداز ایسا ہوتا ہے سنسنی. ہمارا میڈیا، ہماری زبان، کیمرہ مین کے ساتھ یہ مائک والا، یہ مائک والی، وہ رویہ اپنائیں گے، اور وہی سن سن کے ہمارے گھر میں ہمارے انداز یہ ہو چکے ہیں. جو بات محبت سے ہو سکتی تھی، نرمی سے ہو سکتی تھی، حقیقت بیان کی جا سکتی تھی، لائٹ کیا جا سکتا تھا. ہم ایک آفیسر کے گھر بیٹھے ہیں، مظہر ان کا نام ہے. ان کا نوکر آ کے نا بیل ہوئی تو واپس آیا، مظہر صاحب جو کی ہو یہی او امجد صاحب آئے نا. بھئی یہ کیسا انداز ہے؟ بات کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا، اور لب و لہجہ. کسی نے کہا تھا پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش، نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر. لفظ آتش فشاں نہیں ہوتے، لہجے آگ لگا دیتے ہیں. تو لہجے ہمارے غیر مناسب ہوتے ہیں. ہم گالی دے کے جواب میں حاجی صاحب کہلوانا چاہتے ہیں، برا کہہ کے ہم اچھا کہنا ہے. دوسرے کی ماں بہن کو برابر کر کے اپنی ماں بہن کو معزز دیکھنا چاہتے ہیں.
اور تو اور میں ایک عالم دین کی بات کر رہا ہوں، عام آدمی کی نہیں۔ ہم لاہور سے روانہ ہوئے، فیملی تھی ساتھ، میں ڈرائیو کر رہا تھا، پورے راستے میں موٹر وے پہ میں نے دو ہی جملے سنے۔ اوئے، شوہر اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے، عالم ہے، پڑھا لکھا ہے، فاضل ہے، اوئے آ موبائل پڑھائی، اوئے ابا جی نو کال ملائی، اوئے آ منڈا پڑھی، اوئے آ کری۔ میرے نا وہ لفظ پک گئے کانوں میں پنڈی بھٹیاں آؤٹ کی گاڑی، ٹک شاپ پہ روکی، میں نے محترم کو کہا اوئے پانی دی بوتل تو پھڑی، ہکے بکے کہندے سائی صاحب کی ہویا جی؟ میں کہا جی میں تو تواڈے کولوں ہی سنیا کوئی چنگے لفظ ہونے، کہندے وہ تو میں بڈھی نو کہن ڈیا، میری بڈھی ہے، میں تواڈی بڈھی تھوڑی ہے۔ یعنی بیگم کو اوئے بولے اور وہ حاجی صاحب کہے، چودھری صاحب کہے۔ میرے محبوب جب گھر میں آتے تھے تو علاج کیا کہتے تھے؟ نام عائشہ تھا مگر میرے محبوب محبت سے ترخیم کر کے کہتے یا عائش، او میری زندگی، او میری بہار، یا حمیرہ، او میرے گلاب کی پنکھڑی۔ محبوب یہ کہنے سے چھوٹے نہیں ہو گئے، مگر میں عزت سے بیوی کو بلا لوں، اللہ اکبر، تو بیوی کی تے عزت نال میرا نام لے لے، نکاح ہی ٹوٹ جانا، رہنا ہی کچھ نہیں، پلے ہی کھ نہیں۔ اور ہم نے جب چھوٹ دی ہے تو اتنی دی ہے، یوں بلا رہی ہوتی ہے بیوی اپنے بندے نو، ندیم کیا بات ہے بھائی۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، ہم یہاں عرف بھی دیکھیں گے کہ عرف عام کیا ہے، معروف کیا ہے، خیر کس میں ہے، بہتری کس میں ہے۔ تو جتنی کاٹ ہے گھروں میں زبان کی ہے، زبان کی۔ ایک گھر میں لڑائی دیکھ رہا ہوں، بولی جا رہے ہیں گالی پہ گالی، اس نے اتفاق میں کیا ہوا تو دو ہی گھر ہیں، پتہ چلا کہ پچھلا گھر بڑی بہن کا ہے، اگلا گھر چھوٹی بہن کا ہے، وہ بڑے بھائی کا ہے، یہ چھوٹے بھائی کا ہے، یعنی آپس میں سانڈو بھی ہیں، آپس میں بھائی بھی ہیں، وہ بہنیں بھی ہیں، ایک دوسرے کی دیرانی جٹھانی بھی ہیں، یہ بولی جا رہی ہے اور دوسری چپ ہے۔ میں کیا باجی تسی کیوں گالاں کڈن ڈے؟ کہندے تینوں دسن نہیں نہ ڈیا جو ادھروں ہون ڈیا۔ میں کہا تو چپ نے، شریف آدمی کہندے آہو ادھر آ تینوں شریفاں دے کام وکھائیے۔ انہاں اپنے کوٹھے تو نا اگلے پاسوں لمما جہا ٹانگا کر کے وہ اتنے چھتر ٹنگیا، ادھر جا کے پوچھے آ کی کیتا؟ کہندے جی انہاں ساڈے کولوں بول نہیں ہوندا، اسی تو وکیل کھڑا کیتا۔ اپنی کوتاہیوں کو پسے پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ حضرات آئیے، اگلا بہت بڑا سبب، یہ جو دل ہے نا، دل اللہ نے سب کا مختلف بنایا ہے، اور دماغ بھی مختلف ہے، ایک نہیں، 5 حصوں کا میں نے موٹے موٹے ذکر کرنا تھا، لیکن ہاتھ کا لمس مختلف ہے۔ آپ ایک چیز کو دیکھ کے کہتے ہیں ٹھیک ہے، دوسرا پاس نہیں کرتا۔ آپ آنکھ سے ایک چیز کو دیکھ کے اوکے کر دیتے ہیں، بلکہ میں نے دیکھا ہے ایک آدمی نے کپڑا پکڑا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یار مینوں نہیں چنگا لگا، دوسرا کہہ رہا ہوتا ہے رکھے تو میں چکا۔ یہ بھی کنڈیشن ہوتی ہے۔ کانوں کا قوت شامہ، مجھے ایک پرفیوم بڑا اچھا لگ رہا ہے، میں نے خرید لیا، میں نے لگایا، میرا نال والا کہندا وہ کتھوں داتا دربار تو لے آئے یار، سر پیڑ ہی نہیں مکن ڈی۔ ایک آدمی نے اپنی بڑی پسند کی مہنگی ترین چیز خریدی ہے، پرفیوم ہے، ایک پھول میں لے کے گلے میں ڈال رہا ہوں، دوسرے کو اس سے الرجی ہو رہی ہے۔ تو سوچیں مختلف، حواس خمسہ مختلف۔ پرابلم کہاں آتی ہے؟ آئیے وہ بھی سنیے۔ پیٹ بھی لڑائی کا سبب بنتا ہے۔ یہ جڑی حصے نا سارے تو پاری ہے، سب پہ غالب ہے۔ جب بھوک لگی ہو پھر آنکھ بھی کام نہیں کرتی، اور جب بھوک لگی ہو پھر کان بھی نہیں سنتے، جب بھوک لگی ہو پھر زبان، پھر دماغ، پھر قدم، پھر ہاتھ۔ میں نے کتنا کہا ایمرجنسی ہے یار میڈیسن، کہندا یار اسی اسے لیے کمائی دا ہے تو ہن 2 لقمے کھا لین دے، بھئی تو اپنی جگہ سچا ہے میرا مریض۔ کہندا جی مر جائے میرے پاروں میں کی کراں، میں اپنے ہن اسٹیٹ دی خاطر سارا کچھ کرنا تے ہن بھی سارا دن رات کھلوئی دا پیراں تے۔ تو یہ پیٹ بڑی چیز ہے، یہاں سے لڑائیاں شروع ہوتی ہیں۔ آگے ہے شرمگاہ کا معاملہ، اس نے وہ جنگیں چھیڑی ہیں، گھر گھر توڑا ہے، نسب کو کاٹا ہے،
حسب کو کاٹا ہے، اس شہوت نے انسانوں کے گھر مٹا دیے اور رشتوں کو اس نے پامال کر دیا ہے. اس کے بعد ہماری چال ڈال ہے اور ہمارے قدم ہیں، مگر ان ساری چیزوں کو جو مینج کرتی ہے وہ 7ویں حص ہوتی ہے. 7ویں حص کیا ہے؟ آپ کہیں گے چھٹی کا ہی نہیں ہم نے پڑھا تو 7ویں کہاں سے آ گئی؟ بھائیو چھٹی حص 2 چیزوں سے مل کے بنتی ہے، دماغ اور دل. اسے ہم کہتے ہیں عقل. 5 چیزوں سے جو بات سمجھ آتی ہے. امام غزالی رحمہ اللہ نے بڑی لمبی چوڑی بحث چھیڑی فلسفے میں کہ عقل جو ہے دماغ میں ہے یا دل میں ہے. قرآن مجید کہتا ہے ان کے دل ہیں مگر عقل نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عقل دماغ میں ہے. آپ کیا کہتے ہیں لاہور والے؟ پاجی کافی سارے مسئلے حل ہو جانے جی اتنے کام ٹھیک ہو گیا تو کہیں نہیں انہوں عقل نہیں ہے دی گت پٹو ذرا. یہ گھر گھر کی کہانی ہے. اے دی 2 کھچاں تے مار، اے دی عقل گٹیاں چے. ہم نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. اگر عقل یہاں ہے تو اگر ایک مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، کبھی کسی نے ایسے کیا؟ میں نے تو نہیں دیکھا، سارے ادھر ہی بیٹھے ہوں. قرآن کہتا ہے عقل یا نہیں ہے. حل سنیے، اللہ نے نور اور روشنی جو ہے وہ دل پہ رکھی ہے. یہ دل روشنی ڈالتا ہے دماغ پہ تو تصویر بنتی ہے. جیسے پہلے یہ ہوتا، مجھے اب اس کا نام بھول گیا ہے، جس پہ فلم کی کاپی چلاتے تھے اوپر، اس میں تصویر الٹی ہے مگر اس کو سپیڈ سے چلا کے پیچھے سے روشنی ڈال کے آگے پردے کے اوپر جب آتی تھی تو تصویر بن جاتی تھی. تو یہ کچی پکی ٹاکیوں والے سیٹ اپ، ہاں پروجیکٹر. تو یہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا پروجیکٹر رکھا ہے. آپ کو حواس خمسہ سے کی بورڈ سے آپ نے اے لکھا ہے، اندر سسٹم میں گیا سی پی یو میں اور سکرین پہ اے شو ہو گیا ہے. باقی بھی پڑے تھے مگر اس نے وہی جو کی نے پریس کیا ہے آپ کی انگلی نے، جو سوسائٹی دے رہی ہے، جو آنکھ دیکھ رہی ہے، جو کان سن رہے ہیں، جو دماغ میں آ رہا ہے، جو زبان پہ چل رہا ہے، فوری دل پہ کلک کرے گا. اور دل رابطہ کس سے کرے گا؟ دماغ سے. اور دماغ کا کنٹرول جو ہے وہ مین کنٹرول روم آپ کے حرام مغز پہ ہے. اگر یہاں 7ویں چیز اور وہ ہے شریعت، حکمرانی ہوئی رحمان کی، فوری دل کہے گا آنکھ کھلی ہے تو بند کر لے، یا آنکھ جھکا لے، یا یہ کھولنے کی جگہ ہے آنکھ کھول لے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیا خیال ہے؟ مجھے نیند آ رہی ہے مگر دل کیا کہہ رہا ہے؟ وج جائے گا کتے، ہوش کر، یا گڈی سائڈ تے لالا، یا آنکھ کھول. اٹھا رہا ہوتا ہے ہمیں اندر سے، جگا رہا ہوتا ہے. اور ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور چیونٹی آ کر کے پاؤں کی بالکل آخری چھوٹی سی چیچی پہ ٹیسٹر لگاتی ہے کہ مال چنگا ہے، جاگدا ہے، ستا ہے، کداں دا ہے، نیرا ہے، لائٹ گئی ہے، لوڈ شیڈنگ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جسٹ وہ ٹچ کرتی ہے، تیرے رب نے ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، تیرے نظام مواصلات کو، تیری اس وزارت اطلاعات کو سونے نہیں دیا. روح کہیں گئی ہوئی ہے مگر یہ جو یہاں بارڈر کے اوپر ہے اطلاعات فوری پہنچی اور حرام مغز مین کنٹرول روم سے فوری 2 چیزوں کو ایکٹیو کیا گیا. وزارت دفاع کو کہا گیا پاؤں پیچھے لے، اور وزارت اٹیک کو متعلقہ بٹالین کو کہا گیا کہ سوتے میں چل، پکڑ مار، رگڑ اور اٹھا. تیرا رحمان اگر رات کے اندھیروں میں اور تیرے سوئے ہوئے میں تیری اتنی حفاظت کر سکتا ہے تو تیرے جاگتے میں حفاظت کا سامان کیوں نہیں دے سکتا؟ وہ تو تجھے ایک چیونٹی سے، معمولی سا ایک اتنا بھی برداشت نہیں کرتا کہ اس کے وہ 2 دندے سے چبھیں اور آپ کو چھوٹی سی چٹکی کرے اور آپ کو تکلیف ہو. تیرا رب سوتے میں اتنا تیری حفاظت کرتا ہے، وہ تیرے گھر کی حفاظت کیوں نہیں کرے گا؟ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی اس شریعت کی حفاظت کر، دماغ میں محفوظ رکھ. اگر دماغ پہ حکمرانی شیطان کی ہوگی، مثال لے لیں، حکمرانی شیطان کی ہوئی، میں نے مارکیٹ جانا ہے، بندہ ساتھ جائے، میں انہوں نہیں کھڑنا، یہ اتنے جا کے ادھر ہی لڑی جاندہ ہے، کال پائی جاندہ ہے، پتہ انہوں ہندہ کوئی نہیں. خیر اس نے کہہ کے لوا کے شوہر کو سائیڈ پہ کر دیا. اب دماغ میں جو مسلط ہے
یہ 3 گھنٹے اس کو بٹھائے گا، پہلے بیوٹی پارلر جا یا اپنی اس ٹیبل پہ بیٹھ جہاں تو انہیں بننا سنورنا ہے، بن سنور کے نکل۔ یہ سارا کچھ کون کروا رہا ہے؟ 7ویں چیز، اور 7 آسمان کے اوپر سے آئی ہوئی اگر شریعت پاؤں کے نیچے پھینک دی تو سمجھیے کہ 14 طبق نیچے کہیں گئے، تاتو سرا کی پستیوں میں گئے۔ لڑائیاں جھگڑے اپنی جگہ، پھڈے وہیں سے جنم لیں گے، لیکن اگر آپ نے یہ فیصلہ لے لیا حکمرانی رحمان کی ہے اور مجھے پتہ کرنا ہے اور پوچھنا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو میرے بھائیو آئیے، یہ 7ویں حصہ آپ کے پاس ہوگی تو میں علاج کر پاؤں گا۔ اگر یہ نہیں ہے، حواس خمسہ سارے ہیں اور 6ٹھی حصہ دل اور دماغ پہ حکمرانی کسی کی، میرے پاس بڑا بہترین موبائل ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے، ہیلڈ ہو جاتا ہے، میں جا کے پتہ کرواتا ہوں، کہتے ہیں جی وائرس آ گیا۔ وہ بھی وائرس ماما لگتا ہے، یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ چیز میری ہے، کہتے جی بس یہ آ جاندہ ہے۔ تو میرے بھائیو 5ویں حصوں کی معلومات کے ساتھ 6ٹھی حصہ ڈیمیج ہو ہی جاتی ہے۔ دل ہے کبھی غلط جگہ بھی آ جاتا ہے، غلط مشورے بھی دے دیتا ہے۔ دماغ سے جب رابطہ کرتا ہے تو اگر اس کے اوپر وہ ہیلڈ ہو چکا ہے، مثلا میں موبائل کا پریس کر رہا تھا 0 اور وہ لکھ رہا تھا 8، میں لکھ رہا ہوں 9، وہ لکھ رہا ہے 1، غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ چیک کرواؤں گا کہ نہیں کرواؤں گا؟ اگر میرے دل و دماغ پہ حکمرانی شیطان کی ہے، رحمان بنا کے ٹیکنالوجی اس کی ہے، وہ مجھے چلانا چاہتا ہے مغرب کی نماز کی طرف، اور یہ کہتا ہے چل یار رستے دے وچ ایک گیم ہی لالا، تو اب یہاں فیصلہ ہوگا کہ آپ پہ غلبہ کس کا ہے، آپ کس کو غالب کر رہے ہیں اور کس کو مغلوب کر رہے ہیں۔ 7ویں حصہ اگر آپ کے پاس شریعت ہے، اس کا علم ہے، آپ گر کے بھی اٹھ جائیں گے۔ گر جانا بڑی بات نہیں، گڑے میں پڑا رہنا غلط ہے، بلندیوں پہ چلے جانا مشکل نہیں، بلندیوں پہ قائم رہنا کمال ہے۔ بڑے لوگوں کو میں نے ماؤنٹ ایورسٹ پہ چڑھتے دیکھا مگر وہاں رہ نہیں پائے۔ اصل کمال یہ ہے کہ رب ذوالجلال کے ساتھ جڑا رہے، بھلے سجدے میں گرا ہوا کیوں نہیں ہو۔ سبحان ربی الاعلی، بلندی پہ چڑھے اللہ اکبر، نیچے اترے سبحان اللہ، اللہ میں نیچے جا رہا ہوں، تیری ذات نیچ پن سے پاک ہے، تجھے پستیاں نہیں ہیں۔ تو اب آئیے، مجھے امید ہے کہ میں نے اشارتاً کافی ساری باتیں کر دی ہیں، پیٹ سے کپڑا اٹھا کے ننگا ہونا پڑتا ہے، ایک ایک پھڈے کا ذکر کروں بات نہیں بنتی، مثالیں بہت ہیں، آپ بھی دانا بینا ہیں، لیکن اب آئیے علاج کیا ہے؟ سکون، مودت اور رحمت، 3 چیزیں گھر میں پیدا ہو جائیں تو گھر خوبصورت ہو جاتا ہے، رشتے بڑے عظیم ہو جاتے ہیں۔ اچھا میں نے دیکھا ہے جس گھر چ میٹھا نہ ہوئے، پاویں چھوٹا ہوئے تو پاویں بڑا ہوئے، اتنے کیڑیاں نہیں آؤندیاں۔ پتہ کر لے جہاں کیڑے نہیں ہیں وہاں مٹھاس نہیں ہے، یہ چیک کر لیجئے۔ شہد کی مکھی گندگی پہ نہیں آتی، پھول پہ بیٹھتی ہے، کیونکہ اسے وہیں سے رس ملنا ہے۔ آپ نے اگر اپنے گھر سے مٹھاس ختم کر دی ہے اور اس کا تصور دماغ میں بھی نہیں رہا، اس کا تصور کانوں میں بھی نہیں رہا، کڑوی باتیں کرنی ہے، کسیلے لہجے رکھنے ہیں اور خود میٹھا سننے کی کوشش ہے تو نہیں ملے گا۔ اگر لب و لہجے میں مٹھاس نہیں ہے، میرے ہاتھ کے اندر، میرے وجود کے اندر، میری چال ڈھال کے اندر، میرے دیکھنے اور رویے کے اندر اگر مٹھاس نہیں ہے، نہ سکون مل سکتا ہے، نہ مودت مل سکتی ہے، نہ رحمت مل سکتی ہے۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے یہی 3 بڑے مقصد رکھے ہیں۔ اصل چیز ہے سکون، اور سکون سکن سے، سکن رہائش کو کہتے ہیں، جہاں ساری دنیا سے بھاگتا دوڑتا آ کے بندہ جوتا اتار کے بیٹھ جائے، چارپائی پہ لیٹ جائے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، لیٹا ہے تو سو جائے، اور نیند تبھی آتی ہے جب سکون آئے، بھلے وہ ریت کی ٹرالی کیوں نہ ہو، اینٹو کی ٹرالی کیوں نہ ہو، فکرانہ نہ ہون تو نیند آ جاندی ہے، اور اگر فکریں ہوں تو مخملی بستر پہ بھی، ریشمی گدوں پہ بھی، اور